چکے ہیں. اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. نظر ایک چمن سے دو چار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے. نہ چمن چمن بھی نثار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے. نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہ ہے جان جان سے ہے بقا. وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے. صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا باادب جھکا لو سر ولا باادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے وہی لب کے محب ہو نعت کے وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے وہی لب کے محب ہو نعت کے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پہ نثار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی اور پھول کہاں کھلے نہ جگہ ہے جوشش حسن سے کوئی اور پھول کہاں کھلے نہ جگہ ہے جوشش حسن سے نہ بہار اور پہ رخ کرے نہ بہار اور پہ رخ کرے جک جھپک پلک کی تو خار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جان بس کے مہک رہی کوئی جان بس کے مہک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی نہیں اس کے جلوے میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नातिर सुल्ले मकबूल भी सुन चुके हैं। अब हम इंशाअल्लाह अपने मौजू पर मदनी फूल हासिल करेंगे। असद भाई हमारे मदनी चैनल के निगरान मजलिस भी हैं और मदनी चैनल पर दो अहम तरीन सिलसिले भी करते हैं। आपका मदनी चैनल भी सिलसिला होता है और इसके साथ साथ ख्वाबों की ताबीरें भी सिलसिला होता है। तो असद भाई को देखते हुए आपके जहन में जो है वो अगर ख्वाब कोई पुराना आपने देखा था वो भी शायद याद आ रहा होगा। तो आज वैसे हमारी नीयत यही है कि हम इनसे मौजू पर ही मदनी फूल लेंगे और जो आप इबादत से मुतालिक, इबादत आज का हमारा मौजू है, इससे मुतालिक जो आपकी कॉल्स होंगी, जो आपके सवालात होंगी, उनको इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। बाकी ख्वाबों की ताबीरें के लिए तो सिलसिला माशाल्लाह ख्वाबों की ताबीरें है और मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, इसमें जो आपके सजेशंस होते हैं उनको भी बहरहाल लिया जाता है। आज हम मौजू को लेंगे असद भाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और अगर यूं आप कहें कि मदनी चैनल में मेरी जो एंट्री हुई बाएतबार सिलसिलों के, तो उसमें जो सीखने के मराहिल होते हैं हमारे, तो उसमें जो सिलसिला असद भाई आपको याद होगा फैजान सहाबा व अहले बैत, बाबुल मदीना के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो ऑनर होता था। तो उसमें 5 साल पुरानी बात, जी बहुत पुरानी बात है जी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुआ एक सिलसिला, चलता चलता आज खुले आंख से अल्लाह कहते कहते में हमारे साथ हैं बतौर मेहमान असद भाई। इबादत का लफ्ज सुनते ही नाजरीन के जहन में तिलावत कलाम पाक जो है वो आ रहा होगा। तिलावत कलाम पाक करें, जो है वो जिक्र अज़कार करें, सुभान अल्लाह है, तस्बीह है, तहलील है, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा नवाफिल पढ़ना, जो है वो बड़ी रातों के नवाफिल जो है वो अदा करना या रोजे रखना, ये अमूमी तौर पे जहन में आता है। तो क्या इबादत का जो मफहूम व मजमून है, क्या सिर्फ यही है, क्या सिर्फ यही चीजें इबादत में शुमार होती हैं? बहुत बुनियादी बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। ये भी इबादत है, जैसे कि आपने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में भी जुमले पे जोर देकर फरमाया था। लेकिन ये ही इबादत नहीं बल्कि इसके अलावा भी इबादत का मफहूम जो है वो बहुत वसी है और ये हमें एक समझने की भी चीज़ है। और शायद इस कॉन्सेप्ट के क्लियर ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इबादत से महरूम भी रह जाते होंगे। जनरल कॉन्सेप्ट जो आपने कहा यही है, आवाम इसी को इबादत समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा मैं वजाहत से बयान करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नो इंस की तख्लीक का जो मकसद है वो अपनी इबादत बयान फरमाया जी, और दूसरी तरफ इंसान को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। बिल्कुल। अब अगर सिर्फ यही चीज़ें इबादत हों और बकिया किसी भी चीज़ में इबादत का कॉन्सेप्ट ना हो तो बज़ाहिर ये तज़ाद हो सकता है कि एक तरफ कहा कि सिर्फ इबादत मकसद है और दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों कि जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत भी हों लेकिन वो किसी भी सूरत में इबादत ना हो सकती हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारा हमारा जिंदगी का हिस्सा ऐसा है कि जो इबादत के बगैर गुजर सकता है, जबकि ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी में हम जो भी काम करेंगे बज़ाहिर वो दुनियावी भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सही तरीके पर शरीयत मुताहरा के मुताबिक है, अच्छी नीयत के साथ है, तो वो इबादत हो सकता है। तो पहले हमें ये समझना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। एक रिवायत का मफहूम अर्ज़ करूँगा कि दो भाइयों का तज़किरा हुआ जी। एक जो है वो अल्लाह की राह में जिहाद में मसरूफ़ रहता, दीगर इबादत जो कॉमनली इबादत समझी जाती उसमें मसरूफ़ रहता, और दूसरा जो है वो रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करता और अपने उस भाई को फारिग रखता दीगर इबादत के लिए। तो ये कहा गया कि वो जो रोज़ी कमाने वाला है, हलाल रिज़्क़ तलाश करने वाला है और दूसरे भाई की मदद करने वाला है, वो उससे बड़ा इबादत गुजार है। तो इसे ये पता चला कि रिज़्क़ कमाना भी इबादत हो सकता है और दीगर दुनियावी जो बज़ाहिर काम हैं वो भी इबादत हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? एक बड़ी ही मशहूर हदीस पाक की किताब है जो भी
दरस निज़ामी करते हैं उसमें निसाब में शामिल है, वैसे भी अवामी तौर पर भी इसको बड़ी मकबूलियत हासिल है। अर्बईन नववी के नाम से है और उसकी पहली हदीस पाक इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसकी वजाहत में इमाम नववी शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बहुत सारी चीज़ें बयान फरमाई हैं और उनमें एक बड़ी ही प्यारी बात इरशाद फरमाई है जिससे आपके इस सवाल का जवाब भी हो जाएगा और बहुत सारा हमारा कॉन्सेप्ट भी इबादत के हवाले से क्लियर हो जाएगा। आपने 10-12 चीज़ें बितरतीब बयान फरमाई हैं और उसमें एक बड़ा प्यारा मदनी फूल इरशाद फरमाया कि आदत और इबादत में फ़र्क करने वाली चीज़ नीयत है। यानी अगर हम अपनी नीयत की इस्लाह करने में कामयाब हो जाएं और हमें यह पता हो कि हम अपनी नीयत को कहां कहां पर दुरुस्त कर सकते हैं, तो हजारों ऐसे काम हैं कि जो बज़ाहिर दुनियावी काम है, बज़ाहिर हमारी आदत है, बज़ाहिर हमारी दुनियावी ज़रूरत है, बज़ाहिर वो एक रूटीन वर्क है, लेकिन अगर हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें तो वही काम हमारा इबादत हो सकता है। तो आपने तकरीबन यही कलिमात वहां पर बयान फरमाए कि इबादत और आदत में जो फर्क करने वाली चीज है वो नीयत है। अब इसकी चंद मिसालें से हम मजीद समझ सकते हैं कि इस बात का मफहूम और मकसद क्या है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो बड़ी वाज़ेह इबादत हैं। एक आम शख्स से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि वाकई ये एक नेक काम है, अल्लाह की इबादत है, इस पर सवाब मिलता है। लेकिन जूता पहनने को कोई इबादत नहीं कहेगा, माल कमाने को इबादत नहीं कहेगा, पानी पीने को कोई इबादत, लिबास पहनने को कोई इबादत नहीं कहेगा। अब ये हमारी एक आदत और अतवार हैं, दुनियावी ज़रूरियात हैं, रूटीन वर्क हैं, हमारी डेली रूटीन है। आप भी सुबह घर से उठे, यहाँ पर आए, मैं भी उठा आया, हमने गाड़ी पकड़ी, खाना खाया, नाश्ता किया, चाय पी, जो भी है, इन चीज़ों को कोई भी इबादत नहीं कहेगा। लेकिन अगर इन चीजों में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की नीयत कर ली जाए और इन कामों को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर लिया जाए, तो यही जो हमारी आदत है, जो आदी तौर पर हम अपने काम करते हैं, यही इबादत हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर सवारी पर हम सवार होते हैं, अगर उससे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं तो बज़ाहिर हम सवारी कर रहे हैं, लेकिन दुआ पढ़ के सवार होंगे सुन्नत की नीयत से तो इंशाअल्लाह हमें इसका भी सवाब मिलेगा। जूता सैकड़ों दफा हम रोजाना पहनते होंगे, उतारते होंगे, पहनते होंगे, उतारते होंगे, रोजाना का एक काम है। अगर यही सुन्नत के मुताबिक कर लिया जाए, इस नीयत से सीधा पांव पहले पहना जाए कि ये सुन्नत है और उतारते वक्त पहले उल्टा पांव, तो वही जो एक आदत का काम है वो इबादत हो जाएगा। माल कमाना एक ऐसा जबरदस्त काम है और शायद दुनिया का ये एक वो वाहिद काम है कि जिसकी तरगीब की हाजत कम पड़ती है। ऐसी बात, और हर शख्स करता है, बुनियादी जरूरत भी है, लेकिन ऐसा करता है कि अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा करता है, बगैर तरगीब के हम करते हैं काम को। लेकिन यही अगर रिस्क हलाल हो, नंबर 1, ये एक बुनियादी चीज है, यानी नीयत वहां पर मैटर करेगी जो काम बुनियादी तौर पर शरीयत के मुताबिक होगा। नाजायज काम में, हराम काम में, या ऐसा काम के जो अल्लाह और रसूल को पसंद ही नहीं है, उसमें नीयत मैटर नहीं करेगी। रिस्क हलाल कमाते हैं, आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, डेली रूटीन है। इस वक्त भी लाखों लोग काम पर होंगे, लाखों जाने की तैयारी में होंगे, लाखों वापस आ रहे होंगे। अगर हम ये नीयत कर लें कि मैं इसलिए कमाता हूं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है, अपनी बीवी बच्चों की परवरिश करना, मुझ पर नान नफ़क़ा जो लाजिम है, और अपनी जान की हिफाजत करना, जो मेरी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो मेरे नफ्स का मुझ पर हक है, मैं उसको अदा करने के लिए काम करता हूं, तो आपका 8 घंटे 10 घंटे काम करना भी इबादत में शुमार होगा। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। आम इबादतें जो मशहूर हैं वो बिल्कुल इबादतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर हमारी ज़रूरियात हैं, अगर उनको हम जायज़ तरीके से करें, सबसे बुनियादी बात, और दूसरा अपनी नीयत की इस्लाह करने की हमें तौफीक हो और इल्म हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारा शब व रोज़ जो है वो इबादत में अल्लाह की रहमत से बसर हो सकता है। सुभान अल्लाह। खाना खाने में भी हम सवाब कमा सकते हैं। नीयत हमारी उसमें ये हो कि इबादत, तिलावत, हुसूल इल्म दीन पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा। तो ये इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए बंदा खा रहा है, तिलावत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा है, कस्बे हलाल, रिज़्क़ हलाल जो कमा रहा है उस पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाएगा, इस नीयत से खाएगा, तो अब ये खाने का भी गोया के अजर और सवाब पाने वाला बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी ही रहमत है, बड़ी खास इनायत है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर। बंदा जो है वो कोशिश करे, एफर्ट करे,
بعض کام معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کا اجر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ میں ایک چیز جو سمجھا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسد بھائی بھی ہیں، یہ رہنمائی فرمائیں کہ جہاں غلطی ہوگی۔ ایک چیز جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا ذہن بنا لیں کہ مجھے ثواب کمانا ہے، مجھے نیکی کرنی ہے، نیکی کمانے کے ذرائع بہت سارے ہیں۔ آپ مسلمان بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسکرا کے بات کر رہے ہیں، تو نیت پیچھے سے آپ کی جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں، مسکرا کے اگر بات کر رہا ہے تو اب یہ مسکرانے پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بالکل ثواب ملے گا۔ اور یہاں پر جب ہم نیت کی بات کر رہے ہیں جی تو دوبارہ علم کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ عبادت جو ہے وہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، بظاہر محنت بھی کرتے ہیں، ان کی جسمانی قوت بھی صرف ہوتی ہے، مال بھی صرف کرتے ہیں، جیسے ابھی قربانی ہی گزری۔ اب مثال کے طور پر کسی نے لاکھوں روپے قربانی کے جانور پر خرچ کیے، لیکن علم ہی نہیں تھا، حصہ دار تھے ساتھ، ایک ایسا حصہ دار شامل تھا کہ جس کی نیت تقرب کی، ثواب کی نہیں تھی، بلکہ گوشت حاصل کرنا اس کا مقصد تھا، تو وہ لاکھوں روپے ضائع ہو سکتے ہیں، یعنی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو علم کے بغیر عبادت کرنا یہ ممکن نہیں، اور علم کے ساتھ عبادت کرنا ایک تو عبادت کو درست کرے گا، دوسرا کم وقت میں زیادہ کیسے عبادت کی جا سکتی ہے اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ معلوم ہوگا۔ دو بزرگوں کا ایک واقعہ مجھے جی کم وقت میں زیادہ ثواب بالکل ہے، عبادت کے اندر بھی یہ میٹر کرتا ہے، اور اس کی طرف بزرگوں نے بڑی توجہ بھی دلائی۔ دو یہاں پر باتیں میں عرض کروں گا کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر علم کے عبادت کا صحیح ہونا بہت دشوار ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ تکے میں یا اتفاقی طور پر ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ بہت زیادہ خطرے میں ہے وہ شخص کہ جو علم کے بغیر، سیکھے بغیر، رہنمائی کے بغیر عبادت کی طرف کوشش کرتا ہے، اور بغیر علم کے بڑے بڑے زاہد بظاہر بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتیں ضائع ہونے کے بھی واقعات ہیں۔ نمبر ایک، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نماز کے لیے جانے میں 40 نیتیں بیان فرمائیں، وہ اسی کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم کم وقت میں یا ایک ہی عمل میں زیادہ عبادت کیسے کر سکتے ہیں، گویا کہ زیادہ ثواب کیسے کما سکتے ہیں۔ اور اسی سے مدنی پھول لیتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پھر ہمیں سینکڑوں چیزوں میں نیت کا جو ہے وہ پورا ایک چیپٹر ہی کھول دیا، اور بہت سو کی آنکھیں بھی کھول دی۔ اور واقعی جب پہلی مرتبہ کوئی سنتا ہے نیت کے موضوع پر اس قدر ڈیٹیل میں گفتگو، تو واقعی دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پہلو تھا جو میرے علم میں ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے اہل علم نے اس چیز کو سراہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ امیر اہل سنت نے جو نیت کی اصلاح کی طرف توجہ دی ہے، یہ واقعی بہت بڑا کام ہے۔ تو کم وقت میں زیادہ عبادت کرنا، ایک عمل میں زیادہ نیتیں کرنا، ظاہر ہے وہ بھی علم سے ہی ہوگا کہ کس عمل میں کتنی نیتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر سوچتا چلا جاؤں اور ہو سکتا ہے کہ میں غلطی کا یہاں بھی شکار ہو جاؤں۔ دوسرا، دو بزرگوں کا ایک مکالمہ یاد آیا، مجھے نام کنفرم نہیں ہے، کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں اتنے عرصے سفر کرتا کرتا مکہ پاک پہنچا، اور میں نے ہر قدم پر یا ہر کچھ فاصلے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نفل ادا کیے۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہر کچھ فاصلے کے بعد نفل ادا کرے بندہ اور یوں سفر حج اختیار کرے، کتنی خوبصورت یہ بات ہوگی، کتنی شاندار یہ عبادت تھی۔ جو سامنے والے بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا کہ سفر کو میں جلدی جو ہے وہ گزار دیتا اور مکے پہنچ کر یہ سارے نوافل ادا کرتا، کیونکہ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو وہ ان کا علم تھا، وہ ان کا ذوق تھا، دونوں ہی درست تھے، دونوں ہی بزرگ تھے، لیکن جو دوسروں کی بات ہے وہ زیادہ فائق یوں نظر آتی ہے کہ اگر مکے پہنچ کر نوافل ادا کیے جائیں تو وہی نوافل جو راستے میں ادا کیے اس کا ثواب کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علم کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھے انداز پر عبادت کرے، زیادہ آسان انداز پر عبادت کرنا جانتا ہو اور علم کے ساتھ عبادت کرے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کو ثواب بہت زیادہ مل سکتا ہے۔ نوافل میں ایک بڑی پیاری بات ہے، امیر اہل سنت نے بھی نماز کے احکام میں یہ تحریر فرمائی ہے کہ فرض جب ہم ادا کریں گے تو فرض میں تو ظاہر فرض کی نیت کریں گے، واجب نماز ہے تو اس میں ہم واجب کی نیت کریں گے۔ البتہ نوافل میں ایک ہی نفل کے اندر کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جو نفس نماز ہے وہ تو نفل ہی ہوگی، لیکن اس میں آپ
اور بھی نیتیں کر سکتے ہیں. اسی کو آپ صلاۃ التوبہ کی نیت سے بھی ادا کر سکتے ہیں, صلاۃ الحاجات کی نیت سے بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک علم کی بات ہے کہ ہم اگر نوافل پڑھتے ہیں تو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں. تو علم جو ہے یہ عبادت کے لیے بہت بنیادی چیز ہے, اور صحیح بات تو یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان بالکل ہی نامکمل ہے, اور اگر علم نہ ہو اور سیکھا نہ ہو تو عبادت کا بجا لانا تو دور کی بات, اس کا ایکسیپٹ ہونا تو دور کی بات, سرے سے عبادت کا ضائع ہونا بھی ممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے. یہاں پر ایک اور پہلو سے بھی اس چیز کو میں ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا. جب بھی ہم عبادت گزاروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اولیاء کرام کا تذکرہ ذہن میں آتا ہے, ایک تصور آتا ہے, اور اولیاء کرام کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو کہ صرف غوث ہی نہیں بلکہ غوث اعظم ہیں, قیامت تک کے لیے جو بھی ولایت تقسیم ہوگی وہ انہی کے در سے تقسیم ہوگی. جب بھی غوث پاک کا تصور آتا ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے ان کی عبادت کی طرف. کتنے نوافل ادا کرتے تھے, کتنا یاد الہی میں وقت صرف کرتے تھے, ان کا زہد کتنا شاندار تھا, ان کا توکل کیسا تھا, ان کی قناعت کیسی تھی, ان کا یاد الہی میں مصروف رہنا کیسا تھا, ان کا اپنے رب عز و جل کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھنا کیسا تھا. لیکن غوث پاک کا یہ پہلو بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فقط نوافل پڑھنے والے, زہد و تقوی اختیار کرنے والے اور کرامات کا ظاہر کرنا, فقط یہی آپ کی سیرت کا پہلو نہیں بلکہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے, آپ بہت بڑے محدث بھی تھے, بہت بڑے مفسر بھی تھے. زمانے کے بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض جو دیگر چیزوں میں اس کے ساتھ ساتھ علم کی حصول کے لیے بھی حاضر ہوا کرتے تھے. کسی مسئلے کے اندر اگر ان کو دشواری ہوتی تو بھی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے. تو ان کی ذات میں بھی علم پہلے ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ عبادت ہے. اور غوث پاک کے علم کی شان تو کیا ہی شان ہے. حضرت امام جوزی رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث, عظیم مفسر, آپ جب غوث پاک کی مجلس میں جو ہے وہ حاضر ہوئے تو غوث پاک نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, پھر اس کی ایک تفسیر بیان کی. اب یہ نیت لے کر آئے تھے کہ بھی غوث پاک کا علم جو ہے وہ دیکھیں کتنا ہے. ایک تفسیر بیان کی, انہوں نے دل میں کہا مجھے یہ بھی آتی ہے, دوسری بیان کی کہا یہ بھی آتی ہے, تیسری بیان کی کہا یہ بھی آتی ہے, چوتھی بیان کی کہا یہ بھی آتی ہے. اب 40 تفاسیر حضور غوث پاک نے ایک آیت کی بیان کی, انہوں نے دل میں کہا بھی 40 مجھے بھی آتے ہیں. غوث پاک نے کہا رجعنا من القال الى الحال, اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اور پھر غوث پاک رحمہ اللہ نے مزید 30 تفاسیر اس آیت کی جب بیان فرمائی. امام جوزی نے جب غوث پاک کا یہ عالم دیکھا آپ وجد میں آ گئے اور جو ہے اس سے بے ہوش ہو گئے کہ کیا علم ہے غوث پاک کا. اور ہم غور کریں حضور کہ ہمارے علم کا کیا حال ہے. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں اصل میں, ہم علم کی اہمیت سے ویسے آشنا نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے. ویسے دنیاوی ترقی کی بات کریں تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم اور کہکشائیں, تو ستارے, تو سیارے, تو مریخ, تو بہت باتیں کرتے ہیں. لیکن اے کاش کہ ہمارا جذبہ جو ہے وہ عبادت کے لیے علم سیکھنے کا بھی ایسا ہی ہو. سبحان اللہ. اور اس کو مطلب ایک بالکل نارمل سا لیتے ہیں, یار سیکھ لیا تو سیکھ لیا, نہیں تو نہیں. نمازی کی بات ہے, آپ نے تذکرہ بھی کیا. تو اب نماز جو ہے وہ ہم سیکھتے نہیں بلکہ دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں. یعنی سیکھ کر پڑھنے والے کتنے ہیں ہمارے ناظرین میں, اور دیکھ دیکھ کر پڑھنے والے کتنے ہیں. باپ کو جیسے بھی گزری حضور عید کی نماز میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, اچھا ایک ہاتھ اٹھا رہا ہے پھر دوسرا بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے, یوں بھی بعض اوقات معاملہ جو ہے کر رہے ہوتے ہیں. نماز جنازہ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بعض اوقات جب اسلام پھیرنے کی باری آتی ہے تو دیکھتے ہیں بعض ساتھ دیکھ رہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں. اب ہاتھ کب کھولنے ہیں, ساتھ والے نے اگر پہلا ہاتھ, پہلے بعض لوگ ہوتے ہیں جب اسلام پھیرتے ہیں پہلا ہاتھ یہ کھولا پھر دوسرا پھر یوں کیا, طریقہ تو غلط ہے. جب چوتھی تکبیر ہو جائے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے. تو یوں بھی دیکھ کے ہی وہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. باقی دیکھ کر ہم کرتے ہیں, سیکھ کر ہم نہیں کرتے. نام رکھنے کا معاملہ دیکھ لیں, بس ایک لاجک دماغ میں آئی ہوئی ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے جو خاندان میں محلے میں کسی کا نام.
अच्छा वो उल्टा सीधा है, उसके माने क्या हैं, उसकी तरफ भी अच्छा, या किसी का नाम सुना होगा, वो अच्छा लगा, वो रख लिया, हाँ किसी साहबी का है, वली का है, फिर तो ठीक है, लेकिन एक ट्रेंड के अंदर हम चल रहे होते। इसी तरह और भी हमारे काम, ज़बाही की बात है, वो भी देख देख कर हमने सीखा है, हमने इल्म हासिल करके उसको सीख कर नहीं किया। इसी तरह रोज़ा रखते हैं तो सेरी इफ्तारी जो बाप दादा और घर में जो एक माहौल होता था कि अजान जो है वो खत्म होगी तो सेरी भी खत्म होगी, तो हमने देख कर किया। इसी तरह हज भी हम देख देख कर करते हैं कि साथ वाला जो कर रहा है मैं वही कर रहा हूं, आज 8 है, आज 9 है, आज 10 है, मुझे ये, तो ये यरहमकल्लाह, आमीन। तो देख देख कर करने के बजाय अगर हम सीख कर करने वाले बने और इल्म हासिल करके फिर उसको करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। और ये उस चीज़ की भी काट हो जाएगी जब कोई हमें मसला बताया जाता है, 30 साल 35 साल उम्र हो जाती है, तो हमारे रूटीन के जब खिलाफ होता है तो हम कहते हैं यार मौलाना साहब ने नया मसला कहाँ से निकाला यार, हमने तो कभी नहीं सुना। तो भाई आपने नहीं सुना था तो इसमें तो आपका कसूर है, क्योंकि आपने देख देख कर काम किए थे, आपने सीखा नहीं था। ये किताब में मसाला तो 100 साल पहले से लिखा हुआ, पैदा भी नहीं हुए थे जब से लिखा हुआ था। ये नए तो आप हैं इस दुनिया में, ये मसला नया नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने वो सीखा नहीं है, बाकायदा इबादत में करता चला आ रहा हूं, एक काम है मैं करता चला हूं, लेकिन सीखा नहीं है। अब जैसे ही मेरी रूटीन के खिलाफ बताया जाएगा कि भाई ये गलत तरीका है, दुरुस्त तरीका इसका ये है, तो फौरन ज़हन के अंदर सवाल आएगा कि ये नया मसला है। तो वो नया मसला मेरे लिए है क्योंकि मैंने सीखा नहीं। वो नया मसला हकीकत में नहीं है, वो तो 500 साल पहले हो सकता है किताबों के अंदर लिखा गया हो और उर्दू की किताबों में 100 साल पहले आ गया हो। तो इल्म हासिल करना और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के जो कारनामे हैं जी, और आपकी जो शख्सियत का एक इम्पैक्ट है मुआशरे पर, बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात होती है, वाकई इस चीज़ को सराहते हैं और हैरान भी होते हैं कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जहाँ पर इबादत पर जोर दिया, सुन्नतों पर अमल करने का जोर दिया, नमाज का जो है वो जज्बा बेदार किया, तो नमाज के मसाइल सीखने के तरीके भी बताए। आपने कहा कि इमामा बांधो तो इमामे की सुन्नत की तफसीलात भी पहले सिखाएं। आपने फरमाया कि मज़ार पर हाजिरी 2 बरकतें मिलती हैं, तो मज़ार पर हाजिरी कैसे देनी है उसका तरीका भी बताया। आपने फरमाया कि तिलावत करो इबादत है, लेकिन मदरसतुल मदीना बालिगान भी दिया कि पहले वहां पर जाकर सीख लो। हज का जज्बा दिया, हाजिरी मदीना का जो वो तड़प दी, इश्क दी, तो फिर उसके साथ उससे पहले मसाइल भी सिखाए कि वहां जाकर तमीज से हाजिरी देनी कैसी है। हज करना है तो पहले उसमें रफीकुल हरमैन पढ़ लो, रफीकुल मुअतमिरीन पढ़ लो उम्रे वालों के लिए। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की अगर हम ज़ात देखते हैं, और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मदनी चैनल पर आप जब भी देखते होंगे तो क्या बात हो रही होती है, इल्म की बात हो रही है, कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। तो इल्म जो है ये बहुत 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 बुनियादी चीज है, खा वो हमारा कोई दुनिया का काम हो या कोई हमारा दीन का काम हो। बगैर इल्म के और बगैर सीखे जो है वो पॉसिबल नहीं होता। दुनिया में भी अगर हम देखते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो है वो देसी तरीके से आगे बढ़े हुए होते हैं और एक पढ़ लिख के आगे बढ़े हुए होते हैं। काम दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन जो सीख कर काम करता है वो बड़ा सॉलिड होता है, नुकसान से भी महफूज रहता है, कुछ वक्त में ज्यादा तरक्की करता है। और एक जो देख देख के आगे बढ़ा होता है, एक देसी तरीके से आगे बढ़ा होता है, तो वो बेचारा एक पॉइंट पर जाकर ठोकर खाता है, रुकता है और नुकसान। बड़ी जबरदस्त मुझे एक बात याद आ गई, तसन्नुन भी हो जाएगा। वो एक था बंदा, उसको डॉक्टर बनने का शौक पैदा हुआ। उसने क्या किया जी, वो डॉक्टर के साथ लग गया, कंप्यूटर जैसे होता है बन गया। अब वो जहां डॉक्टर जा रहा है, मरीज देखने जा रहा है, घरों पे जा रहा है, तो ये भी उसके साथ साथ जा रहा है। कोई हफ्ता गुजरा ना जी, तो ये डॉक्टर के साथ एक घर पर पहुंचा और डॉक्टर ने जो है वो वहां देखा कि चारपाई के नीचे तरबूज के छिलके रखे हुए हैं। तरबूज के छिलके, तरबूज, वाटरमेलन, पंजाबी में इसको दवाना भी कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब उसके छिलके रखे हुए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने इसे तरबूज खिलाया है और मैंने कहा था कि तरबूज नहीं खिलाना, आपने तरबूज खिलाया है या इन्होंने खुद खाया है, लिहाजा ये बीमार हो गए हैं, तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए थी। अब जो ये साथ था ना, इसने कहा जी मैं भी डॉक्टर बन गया हूं। इसने भी जी अपना क्लिनिक खोल लिया। और एक दिन ना जी एक बंदा आ गया इसके पास भी, जी हमारे घर पे बंदा बीमार है, आप आए चलें। अब ये जो देख के सीखा, जैसे असद भाई ने कहा, एक है देख के सीखना और एक है इल्म हासिल करके पढ़ के सीखना, दोनों में फर्क क्या है। अब ये भी पहुंचा उनके घर पे जहां मरीज था।
اس نے دیکھا کہ مریض چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور نیچے چارپائی کے نیچے ٹوٹا ہوا گھڑا رکھا ہوا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو گھڑا کھلایا ہے, ٹوٹا ہوا گھڑا کھلایا ہے, اس لیے یہ بیمار ہو گیا یہ, جبکہ گھڑا کون کھاتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ایک ہے سیکھنا اور ایک ہے دیکھنا. ان دونوں میں کیا ہے فرق ہے؟ دیکھ کے کام کرنا اور بات ہوتی ہے, پڑھ کے جو ہے وہ بات کرنا یہ اور بات ہوتی ہے. اللہ ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کا بھی اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے. بہت ضروری ہے, ورنہ جو بندہ فرائض چھوڑ رہا ہوتا ہے تو پھر عبادت جو ہے یہ پوری بھی نہیں ہو پاتی اور بعض اوقات رہ بھی جاتی. عبدالحبیب بھائی نے ایک چٹکلا سنایا تھا, دیکھ کر سیکھنا اور علم حاصل کر کے, دیکھ کر سیکھنا اور علم حاصل کر کے سیکھنا, دونوں میں فرق. عبدالحبیب بھائی نے ایک بات بتائی, حج کی بات ہو رہی تھی, ایک بندہ گیا تو وہ عصر کی نماز کا جب ٹائم ہوا نا تو وہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. اس سے پوچھا ہاں بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں سویر دا آئے ہاں تے چکر لا کے تے چکر لانے جانے پہ موقع ہی نہیں پیا, ایک ادو مکے گا, یعنی طواف کب ختم ہوگا؟ جی ہاں جی, طواف کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. تو اب یہ بندہ بتا رہا جی میں جب گھر سے آیا تھا مجھے کسی نے کہا تھا بھائی جی میں سارے کرتے رہے تم ہی کریے ہمیں, یعنی جیسے سارے کر رہے ہیں ویسے تم بھی کرتے جا رہے. میں صبح آیا ہوں طواف شروع کیا اور پھر کرتا ہی جا رہا ہے, کرتا ہی جا رہا ہے. تو یہ ہے دیکھ کر کرنا اور سیکھ کر کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ واقعی ہم تو بطور تفنن کے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن بغیر علم کی عبادت کرنے والے کی مثال ہے ایسے ہی. یعنی وہ بیچارہ محنت تو بہت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس محنت سے اس کو حاصل ہونا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہم جو بھی کام کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر لیں. اور فی زمانہ تو رہنمائی حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے. یعنی جو ذرائع ہیں ہمارے پاس, کمیونیکیشن ہے, اور جو ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رابطے کی حاجت ہوتی ہے, کتنا آسان ہے. ابن جوزی علیہ رحمہ کا آپ نے تذکرہ کیا, بہت بڑے محدث تھے اور بھی بہت سارے علوم کے یہ ماہر تھے. تو یہ پڑھنے جایا کرتے تھے, بڑا دلچسپ واقعہ ان کا. تو راستے میں نا کہیں پر کوئی تماشا جیسے ہوتا ہے, اس زمانے کے حساب سے ہوگا, کوئی مداری کا کوئی میلہ ویلا لگتا ہوگا, تو ان کے ساتھ کے جو طلبہ تھے چونکہ وقت تھوڑا ہوتا تھا تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ پہلے پہنچ کر جو ان کے سینئرز جو اپنے استاد سے آگے والے اسباق لے رہے ہوتے تھے یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور ان سے جو ہے وہ اکتساب کیا کرتے تھے. پھر جیسے ان کے کلاس فیلوز ساتھ والے ساتھی آ جاتے تو یہ پھر بیٹھ کر اپنا سبق بھی پڑھتے. تو کئی سال ان کی یہ پریکٹس رہی نا. اور جب یہ استاد سے فارغ ہو کر جانے لگے جو بھی انہوں نے پڑھنا تھا, پڑھنے کے بعد تو سارے طلباء جو ہے وہ ان سے پیچھے تھے اور یہ سب سے زیادہ آگے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ اے ابن جوزی تم بھی ذرا کھیل لیا کرو, تم بھی ذرا دل بہلا لیا کرو, تم کیوں پہلے آ جاتے ہو. تو بڑا تاریخی جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا اور واقعی ان کی ذات سے وہ چیز نظر بھی آتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ تماشا بنو, تماشائی نہ بنو. واہ, اللہ اللہ اللہ. یعنی کہ تم ایسے بنو کہ لوگ تمہاری طرف راغب ہوں. یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ کہیں پہ تماشا ہو رہا ہو اور تم وہاں جا کر ان کو دیکھنے والے بنو. تو واقعی یہ ایک ایسا تماشا لفظ یہاں پر استعمال ہوا, استعارہ ہے, یعنی کہ تم اپنی ذات کے اندر ایسی خصوصیت پیدا کرو کہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں. تماشا بنو. تماشائی بننے کے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے, تماشائی تو کوئی بھی بن سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر ایسا حدیث کے اندر بالخصوص ایک مقام عطا فرمایا کہ آج تک جو ہے وہ ان کی جو حدیث پر کام ہے اور خدمت ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے. حدیث بھی تھے, محدث بھی تھے, واعظ بھی تھے, مبلغ بھی تھے. اللہ اکبر, کیا زبردست بیان فرمایا کرتے تھے. 2 لاکھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا امام جوزی رحمہ اللہ نے. ہمارے ساتھ دیگر مبلغین بھی ہیں, ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جی حضور. جی سلمان بھائی, یہ جو آپ نے عبادت کا موضوع رکھا نا, اس کے متعلق ابھی عبادت اور تعظیم ان میں فرق جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ایک عبادت یعنی اپنی بندگی کا اظہار, تو عبادت کا معنی یہی بیان کیا گیا کہ اپنی بندگی کا اظہار کرنا یعنی معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا, کہ بندہ اپنا معبود, اپنا خالق, اپنا مالک کسی کو سمجھ کر اس کی جو تعظیم کرے گا تو یہ عبادت ہوگی. ٹھیک. اب جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ عبادت نہیں ہے,
کیونکہ یہاں پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کی تعظیم کی. اب سجدہ تو کیا لیکن وہ سجدہ تعظیم تو کہلائے گا لیکن عبادت نہیں کہلائے گا. تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی تعظیم کی جائے اس کو معبود سمجھ کر، اس کو اپنا خالق اپنا مالک سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے. اب اپنی بندگی کے اظہار کے بہت سارے طریقے، لیکن اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. بعض وہ عبادتیں کہ جیسے مالی بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب اس میں کسی دوسرے کو دخل نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے کسی دوسرے کو دخل نہیں، صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ معاملات کیے جائیں گے. اور بعض وہ باتیں ہیں کہ جس میں دوسروں کا بھی دخل ہے، ان کا تعلق ہے کہ رب تعالیٰ نے جن بندوں کی اطاعت کا حکم دیا ان کی اطاعت کرنا خود یہ رب کی عبادت ہے. اسی طرح جیسے والدین کی فرمانبرداری کا ابتداءً تلاوت کلام پاک ہوئی. اب اس میں آیت کریمہ فرمایا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو. اب والدین کی جو اطاعت کی جا رہی ہے تو یہ بھی رب کی عبادت ہے. اپنے استاد کا ادب کرنا، اپنے مرشد کا ادب کرنا، اسی طرح درود پاک پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم کی جا رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے. اور ابتداءً جو باتیں ہمارے اسد بھائی نے فرمائی ہیں وہ بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جو معاملات کو سر انجام دیتے ہیں نا ان میں اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں تو یہ سارے کام ہمارے جو ہے عبادت بن جائے. اور ہمارے لیے عبادت کرنا صرف یہ نہ رہ جائے کہ ہم 27ویں جو ہے وہ رات آئے گی رمضان شریف کی اسی رات عبادت کریں گے، یا پھر یہ کہ طاق راتوں میں ہم عبادت کریں گے تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزر سکتی ہے. کہ ہم جب رات کو سوئیں تو سنت طریقے پر سوئیں. اب سنت طریقہ کیا اس کو سیکھنا پڑے گا، جیسا کہ فرمایا کہ سیکھ کر جو کام کرتا ہے. سنت طریقہ کیا ہے سونے کا، اب یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو رزق حلال جو ہے عبادت اس کو کہا گیا، تو رزق حلال کیسے ہوتا ہے؟ رزق حلال تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رزق حلال عبادت ہے، لیکن یہ حلال تو حلال ہی ہوگا نا جی. نہیں، رزق کیسے حلال ہوگا؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی حلال تو ظاہر سی بات ہے، حلال کوئی کہیں گے. نہیں، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی رزق حلال کر لیں، رزق حلال کیسے ہوگا؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں بھائی رزق کمانا بھی تو عبادت ہے. صحیح، تو اب عبادت کب ہوگا کہ جب وہ حلال ہوگا مدینہ میں. اب اس کے حوالے سے جو ہے ہمیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا کہ حلال اور حرام میں فرق کس طرح سے ہوتا ہے. تو فرمائیں کہ اب کھانا کھا رہا ہے بندہ، اب کھانا کھا رہا ہے تو اس کا پیٹ تو بھرنا ہی ہے نا. اب جیسے بقرعید کے دن چل رہے ہیں اس میں کھانا کھا رہا ہے، اب کھانا کھا رہا ہے تو پیٹ تو بھرنا ہی ہے، لیکن یہ نیت کر لے کہ اللہ کا حکم ہے کلو وشربو، کہ کھاؤ اور پیو، میں اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کھانا کھا رہا ہوں. تو اب یہ اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا اور اس کے لیے کار ثواب ہوگا. پیٹ تو اس کا بھرنا ہی ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سوچ نصیب کرے اور یہ سوچ الحمدللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہمیں بآسانی میسر آ جائے گی کہ یہ ہر کام میں جو ہے ہم عبادت کی نیت کر سکتے ہوں، یعنی جو معاملات یعنی جہاں نیت ویلڈ ہو. اب جسے بتایا گیا کہ نیت وہیں پر درست ہوگی کہ جو کام درست ہوں گے، ناجائز کام میں عبادت کی نیت نہیں ہو سکتی. بلکہ وہ تو اس میں تو اور بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے. بالکل، بعض جگہوں پر حرام بھی ہے، بعض جگہوں پر کفر بھی ہو سکتا ہے، غلط جگہ پر غلط نیت اور اظہار کرنے سے. ایک امام غزالی، اگر آپ نے کالز نہیں لینی تو میں تھوڑا نہیں کالز لینی ہے، بہرحال آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ایک بڑی ہی پیاری روایت ہے، پڑھی تو بہت پہلے تھی جی، لیکن یوں سمجھے کہ بہت ہی معنی خیز اور اصلاح والی ایک واقعہ ہے، ایک روایت ہے. اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے تحریر کا. آپ عموماً چیپٹر جب شروع کرتے ہیں تو پہلے آیات قرآنیہ بیان فرماتے ہیں، پھر حدیثیں بیان فرماتے ہیں، پھر کچھ بزرگوں کے واقعات بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ لاجیکلی بھی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام غزالی کا تصوف میں ایک شہرت تو اللہ کی رحمت ہے، بیسک تو یہی ہے، لیکن آپ چیزوں کو لاجیکلی بھی بیان کرتے ہیں. جی، تو آپ نے ایک بڑا پیارا واقعہ اور ایک تمثیل بیان فرمائی جو کہ ہمارے اس عبادت اور دنیاوی ضرورت پر بڑی منطبق ہوتی ہے. حج کا موسم بھی گزرا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ
ایک شخص مکہ پاک کو روانہ ہوا اپنے گھر سے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں حج کے دنوں میں وہاں پر پہنچ کر حج ادا کروں۔ جی، اونٹ پر وہ سوار تھا، اس نے اپنا ساز و سامان اونٹ پر لادا، جو بھی اس کے ساتھ ساتھی وغیرہ تھے ان کو بھی ساتھ لیا، اور مکے کی طرف کچھ مہینے پہلے، کچھ ہفتوں پہلے وہ روانہ ہوا۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کا راستہ تھا، 1 مہینہ پہلے روانہ ہوا، ہفتہ 10 دن گزرے، ایک مقام پہ وہ پہنچا، نخلستان تھا، ہرے بھرے درخت تھے وہاں پر، اونٹ کو کھانے کے لیے بہت کچھ چارہ تھا، بڑی خوبصورت وہاں پر ندیاں بہہ رہی تھیں، موسم بھی وہاں کا بڑا اچھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر چند دن ٹھہر جاتے ہیں، اونٹ کو بھی کھلا لوں، ذرا خود بھی آرام کر لوں، ابھی حج میں کافی دن پڑے ہیں، تو پھر میں اپنے سفر کو جاری کر لوں گا۔ یہ وہاں پہ رک گیا۔ 1 دن 2 دن جب گزرے اور جانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ یار جگہ بڑی زبردست ہے، یہاں پہ میں کچھ اور اسٹے کر لیتا ہوں، ذرا اونٹ کو مزید کھلا پلا لیتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ کو بھی زیادہ جو ہے وہ آرام پہنچا دیتا ہوں، پتہ نہیں آگے ایسی جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ چند دن اور ٹھہر گیا، پھر جب جانے کا ارادہ ہوا تو پھر وہی سستی غالب ہوئی، اور اسی سوچ کے تحت جو ہے وہ مزید چند دن وہاں پہ رک گیا۔ اب بھاگم بھاگ بنی کہ اب تو دن بڑے کم رہ گئے، اب یہ وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ پاک پہنچنے میں اتنا تاخیر کا شکار ہوا کہ حج کے دن ہی گزر گئے۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ دنیا میں کھانا پینا کمانا یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ صحیح، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ بقیہ دنیا کے اندر ہم جو کھاتے کماتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، اگر تو ہم اپنی ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھتے ہیں اور اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوتی ہے، اور اگر اس بیوقوف حاجی کی طرح ہم اپنے مقصد کو ضرورت پر قربان کرتے ہیں اور اپنی ضروریات میں اتنا زیادہ ہم اشتغال کرتے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر اس حاجی کی طرح ہمارے بھی موت کا وقت آ جائے گا اور ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ ہو، تو عبادت میں اور ضرورت میں ایک بہت بڑی جو بحث کی جاتی ہے نا، اور بہت مواقع پر جب کمپیریزن آتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہے، بھئی میں دکان پر تھا، بھئی فلاں عبادت کیوں نہیں کرتے، یہ میری مصروفیت تھی، بھئی علم دین کیوں نہیں حاصل کر لیتے، اس دنیاوی کام میں مصروفیت میں تھا، تو ان سب باتوں کا جواب اس مثال میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی ہماری دنیاوی ضروریات ہیں اس کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہی انسان کا کمال ہے۔ ورنہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کھا کھا کر جانور سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا، ہم کتنا بھی کھا لیں ہم سے تو گدھا بھی جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا، تو کھانا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کیا ہے انسان کا؟ وہ یہ ہے کہ اتنا ضرور کھائے کہ زندہ رہے، بیماری سے محفوظ رہے، عبادت کر سکے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ تو کھا کھا کر جانور سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا، کمال یہ ہوتا۔ تو انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر نظر ضرور رکھے، لیکن اس حاجی کی طرح نہ ہو جائے کہ نخلستان میں اتنا وقت صرف کر دے کہ جب اس کے موت کا وقت آئے تو اس کو پیچھے دیکھے تو وقت اس کا گزر چکا ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے مقصد اور ضرورت میں فرق کو سمجھ سکیں، اور یہی فرق جو ہے وہ ہماری عبادت میں اور ہمارے جو دیگر جو کام کاج ہیں ان کے اندر پیش نظر ضرور ہونا ہے۔ مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، میسیجز بھی ہیں ان کو بھی لینا ہے، آئیے کالز شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگتار محمد شاہ رخ اتاری ہند منی کا بنا بندے راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلمان بھائی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور ماشاءاللہ موضوع عبادت، اور ماشاءاللہ آج ہمارے اسد مدنی بھائی کی بھی ماشاءاللہ زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو نظر بد سے بچائے۔ اسد بھائی کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ عبادت کے اندر لوگوں کا من اور دل کیسے لگے، اس پر کچھ مدنی پھول عطا کر دیجئے، اور نعت خواہ اسلام بھائی سے مدنی التجا کی یہ کلام سنا دیجئے۔ ایک میں ہی نہیں اونے پر قربان زمانہ ہے۔
ठीक है जी, मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। मरहबा, माशाअल्लाह। जी हुजूर, सवाल पर रिस्पॉन्ड कर दें। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बुनियादी बात है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है जी कि जिस काम में हमारा दिल तफसीली लगता बात करेंगे है। तो फिर कॉल्स के बाद दे देते हैं। ठीक है, ठीक। तफसीली बात करेंगे, ठीक है। আমি আব্দুস সালাম আত্তারি ইন্ডিয়া কলকাতা থেকে বলছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনার সিলসিলাটা খুব ভালোবাসি আমরা, মাশাআল্লাহ খুব মন দিয়ে দেখি। আর আজকের টপিকটাও খুব ভালো আছে। আপনার দোয়া করবেন যে আমরাও ইবাদত করি আল্লাহ তাআলার জন্য শুধু। আর একটা কালাম, নাতিয়া কালাম শুনিয়ে দিন। वो सुए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जजाकल्लाहु खैरा, দোয়া করবেন আমার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बांग्लादेश गए थे क्या? जी, ये कोलकाता से है, लेकिन कॉल जो है ये इन्होंने बंगला ज़बान में की है। अच्छा, हमारे जो बांग्लादेशी इस्लामी भाई, जब मदनी चैनल बंगला की तैयारी हो रही थी और फिर से रिकॉर्ड हो रहे थे, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में आए रहे और उनके साथ मुझे भी कुछ बैठने का, उनके सिलसिले करने का, बल्कि वो सिलसिलों में भी तशरीफ भी लाते थे। तो इत्तेफाक हुआ तो मैं समझ गया। इन्होंने कहा कि आपका मौजू बड़ा अच्छा है, गुफ्तगू जो है वो बड़ी अच्छी हो रही है, और आखिर में इन्होंने नात की फरमाइश की है और उसके बाद कहा दुआ में याद रखिएगा। बड़ी मेहरबानी जी। केमन आछेन मतलब है कि आपका हाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह भालो आछेन, हमारा हाल जो है ये अच्छा है, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अकील शरीफ अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़वजल, असद भाई की आमद मरहबा। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म व अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। बहुत अरसे से ख्वाबों की ताबीर और मुख्तलिफ सिलसिलों में इन्हें माशाअल्लाह देखकर बड़ी खुशी होती है और आज खुले आंख सल्ले अला कहते में मरहबा। इबादत के हवाले से माशाअल्लाह बहुत प्यारा कलाम जारी है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह आपकी अप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा नाम फातिमा तारिया, मुझे ये कलाम सुना दे। अक्तूबर से शहीदों ने के मदीना देखो, मुझे अपनी और सारी दुनिया के दर्दों की सराहती को सनसनी साला। वाह जी, माशाअल्लाह, मरहबा। मदनी मुन्नी की कॉल, फरमाइश, दोनों मदीना मदीना। मैं आयशा अब्बास अत्तारिया जन पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। मुझे ये कलाम सुना दे। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, भावे लखा करो रंग वैर होवे। माशाअल्लाह, मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा सलमान भाई, आपका बहुत ही प्यारा सिलसिला है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज नात का भाई से मेरी ये गुजारिश है कि वो आला हजरत का एक कलाम सुना दे। वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जज़ाकल्लाहु खैर। मरहबा, बहुत शुक्रिया जी। आपकी कॉल के लिए कुछ मैसेजेस शामिल करता हूँ जी। ये कलाम सुनना है जी। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाई हूँ। ज़िशान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से, बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज के लिए। ओकाड़ा पंजाब से मैसेज है, कलाम सुना दें, मैं कब आने के काबिल था, सरकार तवज्जो फरमाएं। गुजरात से मैसेज है जी, सुभान अल्लाह, कलाम सुना दें, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर। क्या प्यारे और ज़बरदस्त कलाम की फरमाइश की है। मदीना मदीना। चश्मा मियाँ वाली से मैसेज है जी, मुझे ये कलाम सुना दें, खाकी मदीना होती मैं खाकसार होता। 136 WB से मैसेज है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। पंजाब के शहर जफरवाल से, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मलिक खुरम भाई का मैसेज है, बहुत शुक्रिया। इरफान भाई हैं आरिफ वाला से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। असद भाई से अर्ज है कि आज आप भी हमें कोई कलाम सुनाएं। मोहम्मद शाबान रजा भाई हैं सरगोदा से, गुलजार तैयबा से, ज़रूर इंशाअल्लाह। ये हैं जी हम्माद फ्रॉम
शाह कोट, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। गुजरात से मैसेज है जी, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। कासिम शहजाद भाई का मैसेज है सांगला हिल से, बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज के लिए। जुनेद भाई हैं गुजर खान से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुजरांवाला से मैसेज है, मुझको मिली है इज्जत, ये कलाम सुना दें अत्तार की, बदौलत अमीर सुन्नत की मनकबत है। ठीक है जी। हमजा वाला से मैसेज है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अदनान अली भाई हैं गुलजार तैयबा सरगोदा से, बहुत शुक्रिया। असद भाई कलाम सुनाएंगे आप? वैसे असद भाई को मैंने तो असद भाई के भाई हैं बिलाल भाई हमारे साथ, बल्कि मुझे शर्फ मिला है कि दोरा हदीस में साथ थे, तो बिलाल भाई तो नात पढ़ते हैं। असद भाई के दूसरे भाई हैं अतीक भाई, वो भी नाशिफ पढ़ते हैं। असद भाई आप भी? इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा। वाह जी, सुभान अल्लाह, मरहबा। कुछ कॉल, कुछ नात इंशाल्लाह नात खान साहब से सुनते हैं, असद भाई से भी सुनेंगे, बल्कि पहले असद भाई से सुनते हैं फिर नात खान साहब से सुनेंगे। जी हुजूर, कोई भी कलाम देखें, आपको इम्तिहान में नहीं डाला नाजरीन ने, कोई भी कलाम सुना दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत मेरी चमकाइए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना, आँखों में मेरी आप समा जाइए आका। वहशत है अंधेरा है मेरी कब्र के अंदर, आकर जरा रोशन इसे फरमा ये आका। अत्तार पे हो बहरे रजा इतनी इनायत, वीरान दिल आके बसा जा ये आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक बात सीखने को मिल गई, असद भाई जब हो, नात खान हो या ना हो, नात खान का इंतजार नहीं होगा और सिलसिला शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह। अतीक भाई आपकी वो है, आपकी जरा नवाजी है और हुस्न नजर है, अल्लाह, बल्कि हुस्न समाअत है, और ना बाकायदा नात खान तो माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन आज एक बात मिल गया ना जी, शख्सियत का एक पहलू जानने को मिल गया। शाहरुख भाई हैं हमारे, रुकने मजलिस मदनी चैनल है माशाल्लाह, इनका भी मैसेज है। आज खुले आंख से अला कहते कहते में असद भाई की आमद ने जान डाली है, बहुत खूबसूरत अंदाज है और इल्मी तकल्लुम है। सुभान अल्लाह। शाहरुख भाई भी माशाल्लाह करम फरमाते रहते हैं, अपने मैसेजेस से हमें नवाजते रहते हैं, आज भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं जी। सुबह सुबह जाग भी रहे हैं जी, जाग भी रहे हैं माशाल्लाह।
تو مدنی چینل کے ناظرین کچھ فرمائشیں آپ کی اور بھی ہیں، ان کو بھی پورا کرواتے ہیں. جی اپنے وقار بھائی. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں ارے دشت طیبہ کی خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کی خار پھرتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر اور بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی کائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے درے
توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، اور آنسو آنسو ہے ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جو قرآن مجید میں حور عین کا جو ذکر ہے اس کی تفسیر ارشاد فرمائیے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جسے گد کی پڑ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے سورہ رحمان میں ارشاد ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ لائل اور مونگا ہیں، اس کی تفسیر ارشاد فرمائے تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے صدف میں موتی صاف و شفاف ہوتا ہے جس کو کسی نے چھوا نہ ہو، اور وہ اس طرح صاف اور انچھوئی ہوں گی جیسے کسی کو چھوا نہ ہو۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، اس کی تفسیر ارشاد فرمائے تو ارشاد فرمایا ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ انہن بید مکنون صافات جو صورت ہے، اس کی آیت نمبر 49 میں یہ ہے گویا وہ انڈے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو قرآن پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 37 میں ہے عروباً اترابا، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں، تو اس کی تفسیر ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوں گی ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی۔
मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आया दुनिया की औरतें अफजल होंगी या हुरैन अफजल होंगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें हुरैन से इस तरह अफजल होंगी जिस तरह जाहिर बातिन से अफजल होता है। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसकी वजह इरशाद फरमाया, इसकी फजीलत का सबब इनके रोजे और इनकी नमाजें हैं। अल्लाह ताला इनके चेहरों में नूर पैदा कर देगा, इनका जिस्म रेशम की तरह होगा, रंग गोरा होगा, कपड़े सब्ज होंगे, सुनहरे जेवरात होंगे, इनकी अंगूठी मोती की होगी और इनकी कंगियां सोने की होंगी। वो कहेंगी, सुनो हम दायमी हैं, कभी नहीं मरेंगी, सुनो हम हमेशा निअमत में हैं, कभी मगमूम नहीं होंगी, हम क़याम करने वालियां हैं, कभी सफर नहीं करेंगी, हम खुश होने वालियां हैं, कभी नाराज नहीं होंगी। उसको मुबारक हो जिसके लिए हम हैं और वो हमारे लिए है। मैंने अर्ज किया, हमारी बाज औरतें दुनिया में तो खाविंदों से मुख्तलिफ निकाह करते से तलाक हो जाती है या बेवा हो जाती हैं, तो मुख्तलिफ खाविंदों से निकाह किया जाता है, मतलब इद्दत गुजारने के बाद, मसाइल अलग हैं इसके, तो निकाह करती हैं, बाज 3 से और बाज 4 से निकाह करती हैं, मतलब तलाक हो जाती है, बेवा हो जाती हैं, फिर इद्दत वगैरह का जो मसाइल है गुजारने के बाद किसी और से निकाह का मामला रहता है। तो वो औरत जन्नत में किस खाविन के निकाह में होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा, उस औरत को इख्तियार दिया जाएगा, हाय 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 हाय, उस औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि जिस खाविन का अखलाक दुनिया में सबसे अच्छा होगा वो उसको इख्तियार करेगी। वो कहेगी, ए मेरे रब, मेरे उस खाविन का अखलाक सबसे अच्छा था, मेरा इसके साथ निकाह कर दे। ए उम्मे सलमा, दुनिया और आखिरत की खैर अच्छे अखलाक के साथ वाबस्ता है। जन्नत की नेमतों का जिक्र करने का एक मकसद ये भी है कि हमारे अंदर जन्नत की तलब पैदा हो और जन्नत की तैयारी का जज्बा हमें मिले कि हाँ यार, ये जन्नत में हमको जाना ही जाना है भाई, ये जन्नत चाहिए हमको। क्योंकि दुनिया में जो है ना, हम तो जी लगा के बैठे हैं, लेकिन आप अच्छा ये बताइए कि जब आप पर कोई दुख, परेशानी, आफत आती है, आपको लगता नहीं है कि यार काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जाना होता? आपको ये दुनिया से बेजारी नजर नहीं आती? माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, बाज़ों का खुदकुशी का ख्याल बाज़ों को आ जाता है। खुदकुशी हराम है, ये ख्याल भी अल्लाह करे हमारे ध्यान में कभी भी ना आए। लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि इसी दुनिया के लिए बंदा जीता है और इसी दुनिया में ऐसे दुख पालता है कि यहाँ मतलब कि वो मरने की तमन्नाएं करता है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत ने कैद थी लिखी फसले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। जन्नत में गम नहीं है, जन्नत में हुस्न और मलाल नहीं है। आओ इस जन्नत की तैयारी करें, इस जन्नत की तरफ बढ़ें। सुभान अल्लाह, इबादत करते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला की, तो जन्नत की तैयारी करने में भी समझ लें कि हमारा शुमार जब हो जाएगा कि जन्नत की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला की इताअत और फरमा बरदारी में मसरूफ व मशगूल हैं। इताअत और फरमा बरदारी हमें ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर करनी है। हम जिस भी फील्ड से हमारा ताल्लुक है, हम कारोबार करते हैं, हम कहीं कारोबार करते हैं या कहीं पर एम्प्लॉय हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, तो जिस भी फील्ड से हमारा ताल्लुक है, हमें अल्लाह तबारक तआला की इताअत और फरमा बरदारी करनी है। ये हमारा ज़हन होना चाहिए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये ज़हन बनता रहेगा। इबादत के क्या फ़वाइद और हो सकते हैं, बिलाल भाई से पूछते हैं। जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये सलमान भाई के इबादत की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा इस बात से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह ब जगह इबादत का हुक्म इरशाद फरमाया। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का हुक्म भी इरशाद फरमाया और वहाँ पर फिर उसकी वजह भी बयान फरमाई। फरमाया कि या अय्युहन्नास उअब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी ए लोगों, उस रब की इबादत करो कि जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको पैदा किया जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, इसलिए ताकि तुम तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और जो मुत्तकी बन जाता है तो उसके बारे में फरमाया कि यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार कर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नजात की राह जो है वो निकाल देता है।
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو یہ عبادت کی جو ہے وہ اتنے فضائل ہیں. اس کے علاوہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں جو ہے وہ آپ کا پڑوس جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ پھر تم جو ہے وہ کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو. یعنی اگر تم کثرت سے سجود کرو گے عبادت کرو گے تو پھر جو ہے وہ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جو ہے وہ جنت میں میرا جو ہے وہ پڑوس مل جائے گا. اس کے علاوہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بزرگان دین ان کا اگر انداز دیکھا جائے کہ انہیں کوئی نعمت ملے یا کوئی بھی مصیبت ملے وہ ہر حال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی تو وہ پوری رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. اسی طرح اگر ان پر کوئی مصیبت بھی آ جاتی تھی تو بھی وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے غالباً جو ہے وہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگ کا نام ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو گھر کے حالات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. فاقہ وغیرہ اس طرح کے جو معاملات آپ کے گھر میں جو ہے وہ موجود تھے. تو ایک مرتبہ آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے آپ کو کہا کہ جو ہے وہ آپ جائیں باہر مزدوری کریں اور گھر میں جو ہے وہ کچھ کھانا پکانے کے لیے لے کر آئیں. تو آپ گھر سے نکلے اور قریبی مسجد میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہو گئے. صبح گئے اور شام کو جب واپس آئے تو آپ کی جو زوجہ تھی اہلیہ تھی انہوں نے پوچھا کہ آپ لائے نہیں کچھ. کہا کہ میں جس کریم کے یہاں مزدوری کر آئے وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا. تو لہٰذا ان کی جو زوجہ تھی وہ چپ ہو گئی. اگلے دن پھر جو ہے وہ گھر سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خوب عبادت و ریاضت کرنے لگے. پھر شام کو آئے تو پھر زوجہ نے پوچھا کہ جو ہے وہ کیا ہوا مزدوری کا کیا ہوا. تو پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا کریم ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ مزدوری عطا فرمائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کئی دن اس طرح گزر گئے تو ایک مرتبہ پھر زوجہ نے کہا کہ اب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آنا. تو آپ جب گھر سے نکلے اور دوبارہ مسجد میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ یا اللہ عز و جل تو ہمارے حالات کو جانتا ہے لہٰذا کچھ مدد فرما. اب جب وہ شام کو دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹے تو آپ نے کیا دیکھا کہ گھر سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے. جب گھر میں گئے تو دیکھا کہ جو ہے وہ کھانے کی خوشبویاں آ رہی ہے اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ کھانا بنا رہی ہیں. تو آپ کی زوجہ نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ جو ہے وہ تمہارے جو مالک ہے اس نے بڑی بہترین جو ہے وہ مزدوری عطا فرمائی ہے اور اتنا عطا فرمائی کہ جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. جب ان بزرگ نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اتنا کرم کیا ہے تو آپ جو ہے وہ مزید شکرانے کے نوافل پڑھنے کے لیے دوبارہ جو ہے مسجد میں گئے اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے. بڑی بات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں آخرت کی نعمتیں بھی ملتی ہیں. اسد بھائی سوال یہ ہے اب جیسے اب گھر پہ ماں باپ بولیں چل پتر کما کے لیا جاؤ بیٹا کچھ کما کے لاؤ تو اب وہ کیا کرے مسجد میں آ کے نوافل پڑھے. مسجد تو ویسے ہی اس ٹائم تو صبح کے ٹائم تو مساجد عمومی طور پہ فجر کی نماز کے بعد بند بھی ہو جائے تارا بھی لگ جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو بلال بھائی نے واقعہ کوٹ کیا ہے وہ بالکل بجا ہے اپنی جگہ پر. بس تھوڑی سی اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے. ہر شخص کے توکل کا اپنا مرتبہ ہے اور ہر شخص اپنے مرتبے کے مطابق ہی توکل کرتا ہے. اب یہ ان کا توکل تھا ان کا مرتبہ تھا ان کا مقام تھا کہ اس واقعے میں انہوں نے ظاہری سبب کو اختیار کیے بغیر رب کی بارگاہ میں دعا کیا اور توکل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. تو یہ خواص کا مرتبہ ہے. ایک عام آدمی کے لیے وہ زیادہ قریب ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اختیار کرے. ورنہ جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے. پتہ چلے کہ یہ واقعہ سن کر کوئی جو ہے وہ مسجد میں چلا گیا اور 3 دن تک کچھ نہیں ملا اور ان کی زوجہ تو خوش ہو گئی تھی اور سب کچھ مل گیا تو یہاں حالات خراب ہو جائیں اور بولے کہ میں نے تو مدنی چینل پہ واقعہ سنا تھا. تو یہ واقعات ہمیں توکل کی طرف لاتے ہیں. اچھا انہی کا ایک واقعہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ سامان رکھا ہوا ہے اور آس پاس دیکھا تو کوئی ہے نہیں. سامان سے ان کو اندازہ ہوا کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا سامان لگتا ہے. تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار یہ عجیب آدمی ہے یہاں پہ سامان رکھ کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور کوئی آس پاس ہے بھی نہیں حفاظت کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو یہ جھومتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آپ نے اپنے انداز پر کہا کہ یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ یوں گلی میں اور بالکل روڈ پہ یوں سامان رکھ کے چلے گئے ہو, کس کی حفاظت میں رکھ کے گئے تھے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کی حفاظت میں رکھ کر گیا تھا جس نے آپ کو اتنی دیر سے میرے سامان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑا رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ تو اب بزرگوں کی باتیں ہیں اور ان کا یہ مرتبہ تھا اور ان کا یہ ایک حال تھا، تو وہ اس پر جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے. اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ اسباب اختیار کرے لیکن نظر اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لیے سبب بناتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور مسکنسیپشن بھی ہوتا ہے کہ دست غیب یا اللہ کے خزانوں میں سے عطا ہونے کا جب ہم لفظ سنتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی اترے گا تو ہم اس کو دست غیب سمجھیں گے جی، اور بالکل بغیر کسی ظاہری سبب کے کچھ چیز ملے گی تو وہ اللہ کی لگے اس میں سے نوٹ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں. تو یہ بھی ہے دست غیب کی ایک تعریف، یہ بھی ہے کہ ظاہری سبب کے بغیر بھی عطا ہوتا ہے، لیکن جو ہمیں اسباب کے ذریعے عطا ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عطا ہے اور وہ اسی کی جانب سے ہے. تو اپنے حسب حال جو ہے وہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور ایسے مقام سے عطا فرماتا ہے کہ اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی. اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بے روزگار تھا، نوکری نہیں مل رہی تھی، عبادت کی، مسجد میں گیا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، اس کو نوکری مل گئی، تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے. اللہ کی عطا ہے. تو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے لیکن نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب پہ رکھنی چاہیے ہونی چاہیے، اور واقعی عبادت گزار جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر ضرور کرم فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں شاہ رخ بھائی نے سوال کیا تھا کہ عبادت میں دل لگے، توجہ، کنسنٹریشن، یکسوئی، یہ ایک پرابلم ہے. لوگ منتشر ذہن ہوتے ہیں، اور میں نے حضور جو ایک بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ خالی نماز کی حالت میں ہی نہیں، لوگ عمومی طور پر بھی جہاں کام کاج کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی یکسو نہیں ہوتے. کبھی کہاں کا خیال اور ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ بھی بعض اوقات وہ ہوتا کلاس میں ہے، ذہنی طور پر جو ہے وہ جسمانی طور پر کلاس میں ہے، ذہنی طور پر کہیں اور گیا ہوا ہے. تو یہ ایک پرابلم ویسے ہے تو صحیح. تو عبادت میں بھی یہ پرابلم آتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک تو دیکھیں جو آپ نے عمومی بات کی ہے، جی، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صاحب الرائے ہوتے ہیں جی، اور ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. صحیح. یعنی بات کریں تو آپ کو لگے کہ یار واقعی بات کی ہے، آپ کی زبان میں کہوں تو گل کی تھی ہے. صحیح. اچھا، اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے خیالات کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور جب خیالات کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تو اس کی اپنی پرسنالٹی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور یہی چیز خوابوں میں بھی اثر انداز ہوتی ہے. بہت دفعہ میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر نہیں. ایک دفعہ اسلامی ملے، یار اسد بھائی آپ آج تو آپ نے شروع کی تینوں کالز میں کہہ دیا کہ اس کی تعبیر نہیں ہے. تو میں نے کہا یار تعبیر نہیں ہوگی تو میں کوئی زبردستی کھینچ کے تھوڑی لاؤں گا، کہیں نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ کب مجھ پہ ضروری ہے کہ ہر خواب کی تعبیر بیان ہی کرنی ہے. اچھا، اس میں جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو جو شخص ظاہری طور پر اور حقیقت میں اچھی پرسنالٹی والا ہوگا، اس کے خیالات جو آپ نے کہا نا منتشر نہیں ہوں گے، اس کے خواب بھی زیادہ راست ہوں گے. واہ. اور جو جاگتے ہوئی منتشر الخیالی کا شکار ہوگا تو اس کے خوابوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ انسان کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ اس کی ذات کے اندر ٹھہراؤ ہو اور منتشر الخیالی کا وہ شکار نہ ہو. دوسری بات، اچھا اس پر دنیاوی طور پر جلد باز نہ ہو، دنیاوی طور پر اس کی باقاعدہ مشقیں کرائی جاتی، اس کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور بڑی بڑی اس کے اندر جو ہے وہ سائنسز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح منتشر الخیالی سے بچا سکتے ہیں. نمبر 2، جب ہم عبادت کی طرف آتے ہیں تو عبادت میں دل نہ لگنے کی ایک وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے خیالات کا ٹھکانہ نہیں. وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سوچ کچھ اور رہا ہے، وہ اگر دعا کر رہا ہے تو اس کے دعا کے بعد آپ مسجد میں بہت سارے دعا کرنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے پنکھے ٹھیک تھے، کتنے خراب تھے، کون سی کھڑکی کھلی تھی، کون سی بند تھی، امام صاحب نے جو ہے وہ کس طرف رخ کیا ہوا تھا. تو وہ دعا کے بعد آپ کو سب بتا دیں گے، کیونکہ دعا کے دوران وہ بیچارے پنکھے گن رہے ہوتے ہیں اور خادم کی کارکردگی کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ایک یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ ہماری دعا کی طرف جو ہے وہ عبادت کی طرف ویسی توجہ نہیں ہوتی جیسا کہ ہونا چاہیے. اور اس میں ایک سوال بھی تھا جو آپ نے شاہ رخ بھائی کا کہا. 2-3 چیزیں ہیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. ایک تو زمینی حقیقت ہے، اس سے منہ موڑنے کی وجہ سے بھی ہم پریشان رہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے ہم بہتر جانتے ہیں. ہم شب و روز گناہوں میں مصروف، عجیب و غریب ہمارے معاملات ہیں،
اور خواہش کیا ہے کہ میں راتوں رات حبیب اجمی بن جاؤں، بشر آفی بن جاؤں یا حسن بصری بن جاؤں رحمہم اللہ تعالی۔ جلد بازی سے بھی بزرگوں نے منع کیا ہے۔ بزرگوں کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو کئی بزرگوں کی سیرت میں آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں زبان کی حفاظت کے لیے 20 سال کوشش کرتا رہا۔ جی، کسی نے کہا کہ میں نے 40 سال فلاں عبادت کے لیے کوشش کی، کسی نے کہا میں نے 10 سال اس کام کے لیے کوشش کی، تب جا کر مجھے جو ہے نا وہ ملکہ حاصل ہوا۔ ایک تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہمارا زمانہ کوشش ہے اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے استقامت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے عبادت میں دل نہیں لگتا، ذکر اللہ میں دل نہیں لگتا، لیکن ہم چند دن دل نہیں لگتا تو ہم ہار جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا تو دل لگتا ہی نہیں ہے تو میں تو ایسا ہی ہوں۔ نہیں، سالوں لگتے ہیں کسی بھی عادت کو بنانے کے لیے، خاص طور پر وہ عبادت کے جس کے پیچھے نفس و ہے، اگر یہی عبادت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے سامنے ہمیں دنیاوی نفع نظر آ رہا ہو تو ہم بہت اس کو جلدی اپنانے کی کوشش کریں گے۔ جی، لیکن چونکہ جنت جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد ہمیں حاصل ہونی ہے، جنت کے لیے مرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت نہیں ملے گی، ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ملے گی۔ اور بہت سارے اللہ کے انعامات ایسے ہیں جو کہ فوری طور پر نہیں ملتے، کچھ فوری طور پر ملتے ہیں لیکن کچھ سمجھیے کہ ادھار ہیں، اور انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جو چیز سامنے ہو اس کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید رکھے اور جلد بازی اس معاملے پر بھی نہ کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی عبادت میں دل لگے گا۔ پریکٹس کرے، کوشش کرے، اس کے نفع پر، اس کی فضیلت پر اگر نظر رکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل دل جمی محسوس ہوگی۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کے باب میں یہ بات ذکر کی ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے کہ تمہارا دل لگے یا نہ لگے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور بتکلف کرو، یعنی عبادات جو ہے وہ ہم بتکلف کریں۔ دل نہیں لگ رہا، ہم سمجھ لیں کہ دل نہیں لگ رہا پھر بھی میں نے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ پہلے بتکلف کوئی عمل کرتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پھر عادت میں شمار ہوتا ہے، اور جب عادت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر اخلاص بھی آ جاتا ہے، ریاکاری سے بھی بچ سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بندہ کنسیڈر نہ کرے اور شروع ہی سے ہار مان جائے، جب عبادت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر اخلاص اور توجہ اور استقامت تو بالکل ہی ختم ہو گئی نا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بتکلف اگر اپنے آپ کو عبادت میں ہم لگائے رکھیں گے تو انشاءاللہ دعا بھی کریں، اللہ کی رحمت سے ہماری دل جمی بھی ہوگی اور عبادت کے اندر ہمیں لذت بھی محسوس ہوگی۔ مدینہ ایک سوال ہے حضور اسد بھائی، یہ بتائیے آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ مدنی مقصد سنا دیں ان زبانوں میں۔ جی حضور، کتنی لینگویجز آپ بول سکتے ہیں؟ دیکھیں بعض زبانیں وہ ہوتی ہیں آنے کی بھی تشریح ہوگی نا، ورنہ ایک تفنن کے لیے عرض کروں، مدنی چینل میں انٹرویوز کے لیے آتے ہیں نا لوگ، اب سی وی بناتے ہیں، تو سی وی بنانے میں جو ہے وہ لوگ لکھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد ہابی بھی لکھی ہوتی ہے اور دلچسپی کی کام ہے۔ تو ایک نے لکھا ہوا تھا، لینگویجز بھی لکھتے ہیں لوگ، تو اس میں لکھا ہوا تھا انگلش اینڈ عربک۔ تو اب اس کی ظاہری پرسنالٹی سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو عربی آتی ہوگی۔ بہرحال دینی اور ایک مذہبی تنظیم کے شعبے میں وہ انٹرویو دینا آیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس نے عربی لکھ دیا۔ تو میں نے اس عربی کے اندر 2 سوالات کیے تو وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ تو میں بولا یار آپ نے تو لینگویج میں لکھا ہوا ہے، تو لینگویج کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ 1-2 بس آپ کیسے ہیں، کیفا حالو کانا بخیر، یہ تو لینگویج نہیں ہے۔ لینگویج کا مطلب ہے آپ پوری ڈسکشن کر سکے۔ تو سرائکی میں میں پوری گفتگو کہہ سکتا میں کر سکتا ہوں، مقصد بھی سنا دیں، پنجابی میں کر لوں گا، انگلش میں کر لوں گا، عربی اتنی فلوئنٹ نہیں ہے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے لینگویج آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ درس نظامی کے اندر بہت ساری چیزیں بندے نے سیکھی ہوتی ہے تو کچھ جملے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ عربی کے اندر
अलैया मुहावलतुन नफ्सी इस्लाह नफ्सी व उनासिल आलम, इस तरह करके उनासिल आलम। तो बहुत पहले एक दफ़ा ये याद किया था। ठीक। और अंग्रेजी में आई मस्ट स्ट्राइव टू रेक्टिफाई माई सेल्फ एंड द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। और पंजाबी में कहूँ तो कभी इस तरह दोहराए तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जी। मैनू अपनी ते सारे दुनिया दे लोकां दी इस्लाह दी कोशिश करनी है। ठीक है। और सराइकी में भी मिलते जुलते अल्फाज होंगे, मिनू के बजाय मैकू कहते हैं, मैकू अपनी ते सारी दुनिया दे लोगां दी इस्लाह दी कोशिश करनी है, ये हो जाएगा। ठीक है। बकिया सिंधी समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, मेमनी भी समझ आ जाती है काफी हद तक लेकिन बोल नहीं सकते। ठीक है। तो 2-3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें कलाम आप कर सकते हैं, बकिया जो है वो थोड़ी बहुत सुनी होती हैं। कोयटा में कुछ अरसा रहना हुआ तो पश्तो भी किसी हद तक समझ में आ जाती है। सुभान अल्लाह। कोई बुनियादी चीजें या कोई ऐसा एक उमूमी कलाम होता है तो वो समझने की हद तक है, बोलना जो है वो सिवाय चंद अल्फाज के नहीं है। ठीक है जी। एक और सवाल है यहाँ पर, बकरीद के दिन गुजरे हैं, आपने कि घर में भी गोश्त जो है वो पका होगा, बना होगा, गोश्त में क्या चीज आप खाने में पसंद है? कुछ बहुत खास नहीं, अमूमी तौर पे जो भी अच्छी चीज बनी हो वो बंदा खा लेता है। और इन दिनों की बात करें तो चूंकि मटन की तरफ रग़बत होती है अमूमी तौर पर, सही, तो मटन पुलाव जो है वो पसंद रहता है। लेकिन मैंने दूसरे दिन दाल बनवा कर खाई है ताकि गोश्त में कुछ फासला आ जाए, ये इंटेंशनली किया। और क्योंकि ये अर्ज भी करूंगा कि ग़िज़ा के अंदर अगर आप लुत्फ भी हासिल करना चाहते हैं ना तो उसका भी तरीका है। अगर आप रात दिन गोश्त ही खा रहे हैं तो शायद अब तक बाज़ों के साथ हो चुका होगा बस यार अब हाल। तो अगर आप लुत्फ को दोबारा करना चाहते हैं तो बीच में कुछ सब्जी भी खा लें, कुछ दाल भी खा लें, कुछ और भी चीज़ ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह आपका लुत्फ जो है वो ज़्यादा तवील रहेगा। और दूसरा इसका सेहत पर भी अच्छा असर रहेगा। उमूमन ये होता है कि जब कुर्बानी के दिनों में गोश्त खाने पे आते हैं तो बस खाते ही जाते हैं और फिर बड़े मसाइल होते हैं। अमीर सुन्नत भी इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं। तो मैं ज़रूर मशवरा दूंगा कि अगरचे आपके पास फ्रिज भरा पड़ा होगा, गोश्त बहुत होगा, लेकिन दाल, सब्जी और दीगर चीज़ों को भी शामिल रखें तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत जो है वो दुरुस्त रहेगी। मदीना कल मैं भी हुजूर निगरान बाबुल उलमा मुशावरत हाजी अमीन हाफिज़हुल्लाह ताला रुकन शुरा है हमारे, इनके साथ जडवल पर था। तो जब हम फारिग हुए तो असर की नमाज के बाद खाना भी खा रहे थे हाजी अमीन साहब के घर पे ही और सिलसिला भी देख रहे थे आपका नमाज के तबीब फवायद। हाजी अमीन साहब ने एक बात कही, यार इतने जो है इस टाइम पर इतना अहम सिलसिला जो है लगा रही है और सजदे के बाद जो गुफ्तगू आनी थी वो अभी बाकी थी, तो वो आ गया कि जी अजान उधर भी होने लगी, हम चले गए। तो मुझे जबरदस्त जो एक बात लगी वो ये थी कि शोरबे वाला सालन, मुझे एक जिसे आप बोले ना जी ईद के दिनों में खाने को टाइम बाद मतलब खाने को मिला और मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने हाजी अमीन साहब से पूछा, मैंने कहा आपके घर में उमूमी तौर पे भी ऐसे ही सालन बनता है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे यहाँ उमूमी तौर पे भी ऐसे ही सालन बनता है। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक निज़ाम था, हाजी अमीन साहब ने ज़बरदस्त जो है वो खैर खाई भी की है जी। और ये शोरबे वाला सालन बनाना ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई जिससे आप बोलें कोई बुरी बात जो है वो नहीं है, बल्कि शोरबे वाला सालन बनाना अपने साथ खैर खाई है, अपनी सेहत के साथ भी खैर खाई है। शोरबे वाला सालन के लिए कहा जाता है कि लज्जत जो है वो शोरबे में होती है, बोटियां तो सिर्फ पेट खराब करने के लिए पीछे रह जाती है। बाकायदा ये मैंने किसी एक यूं समझेगा मोतमद आदमी से सुना कि अगरचे बोटी में भी लज्जत होती है, ये नहीं है कि उसके अंदर लज्जत ही नहीं है, लेकिन चूंकि उसको अगर अच्छे अंदाज पर पका लिया जाए तो सही जो लज्जत है वो शोरबे में, यखनी में आ जाती है। और गोश्त जो है, बोटी जो है एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी कसरत हो तो वाकई वो तो भोग है जो बाकी रह गया है और आपका पेट जो है वो आजमाइश का शिकार हो सकता है। बस जी ज़बरदस्त खाना था, खाली शोरबे वाले सालन नहीं था, चावल भी थे, एक चीज़ और भी थी और कुल्ली इख्तियार था खाने का। तो बहरहाल हमने कुल्ली इख्तियार जो है वो आप और कुल्ली इख्तियार हो तो उसको पूरा आपने इख्तियार को इस्तेमाल किया या नहीं? जी मेरे कुल्ली इख्तियार के साथ वो एक फिल्टर भी अमीर सुन्नत का एक वो मदनी फूल भी जो है वो साथ में अटैच्ड है, तो मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए जितना खा। और एक और भी मदनी फूल है, अमीर सुन्नत ने भी बयान फरमाया कि भले आप गोश्त ज्यादा खाएं कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन उसके साथ कोई ना कोई सब्जी को ऐड कर लें, लौकी शरीफ डाल लें, सुन्नत की नियत से इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। इसी तरह और कोई तरकारी जो भी आपकी तबीयत को मुनासिब मालूम होती हो, अगर ऐड कर लेंगे तो उसके जो मनफी असरात हैं वो कम हो जाएंगे और लज्जत में भी ज़ाहिर है कि इजाफा होगा इंशाअल्लाह। मैं हाजिर था जी मीर सुन्नत की बारगाह में, तो मुझे कुछ फरमाया मीर सुन्नत ने, तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, इसने फरमाया फिर ऐसा होगा, मैंने कहा जी वैसा भी नहीं होगा। तो बार जो मुझे मदनी फूल दिया हुआ था, मैं अल्लाह की रहमत से अभी तक तो उस पर कारबंद हूँ। 3 दिन गुजर गए हैं, तो आगे तो वैसे ही उमूमी मामला जब शुरू हो जाता है। अमीर सुन्नत पर कुर्बान जाएं, सुभान अल्लाह। हमारे जो है वो उखरवी हवाले से जिस तरह फिक्र फरमाते हैं, वैसे ही मुबल्लिगीन जो दावत इस्लामी के मदनी कामों में लगे हुए खिदमत कर रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी फिक्रमंद रहते हैं। अल्लाह मेरी सुन्नत को सलामत रखे और हमें इनसे इक्तिसाब फैज़ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। इबादत हमारा आज का स्पेसिफिक मौजू है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी हुआ करती थी, बता रहे हैं अहमद अली भाई। बुखारी शरीफ की है एक हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फरमाया, कान अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस हदीस की रावियाँ फरमाती हैं कि कान यकूम मिनल लैली हत्ता ततफत्तर कदमाहु, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में इतना तवील क़याम फरमाते कि आपके कदमैन शरीफैन शक हो जाते। तो फ़कुल्तु लहू, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लिमा तस्नाउ हादा या रसूल अल्लाह, कि आप या रसूल अल्लाह इस तरह क्यों करते हैं। वक़द गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सबब आपके अगले और आपके पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए, तो आप इतनी जो है वो इबादत करते हैं, इस तरह क्यों करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या प्यारा जवाब इरशाद फरमाया कि अफ़ला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद न करूं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इतने इनामात किए, मुझे इतना जो है वो बुलंद मर्तबा बनाया, मुझे तमाम नबियों का सरवर बनाया और इतनी फजीलतें मेरे रब ने मुझ पर की, तो क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद न करूं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इबादतें करना, अब जाहिर सी बात है यूँ हम कहें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बड़े इबादत गुजार, सबसे बड़े इबादत गुजार। अब जिसको अल्लाह तबारक व तआला की जितनी मार्फत होगी ना, वो उतना ही अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी रखता होगा और उतना ही अल्लाह ताला की इबादत भी करता होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक तो ये हदीस पाक बिल्कुल वाज़ेह है कि फरमाया क्या या रसूल आप इतनी जो है वो मुशक्कत उठाते हैं कि आपके कदमैन मुबारक पर वरम आ जाते हैं। तो इस हदीस पाक की शरह में अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये फरमाना कि आप तो बख्शे बख्शाएं, फिर इतनी इबादत करते, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया ना कि मुझे शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद नहीं, यानी मुझे पसंद है, तो फरमाया कि यानी अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और उसके जो मुझ पर इनामात हैं उनका शुक्र अदा न करूं। इब्न हजर अलैहि रहमा शरह शमाइल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जवाब की वज़ाहत फरमाते हैं कि क्या मैं इस वजह से इबादत में मुशक्क़त को छोड़ दूं कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, यानी कि मेरी मग़फ़िरत हो गई तो अब मैं इबादत को छोड़ दूं, क्या मैं इस वजह से मुशक्क़त को छोड़ दूं तो उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं। लेकिन मैंने कसरत इबादत को खुद इसलिए अपने ऊपर लाजिम किया कि अल्लाह ताला के मुझ पर इतने इनामात हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसको मर्तबा मिला मखलूक में, अल्लाह ताला ने जितने इनाम व इकरामात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किए, तो इससे बड़ा मर्तबा किसी को मिला नहीं मखलूक में। फरमाया ना, वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, न किसी को मिले न
کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. اچھا یہ سوال ایک اور ہے اسد بھائی، یہ بتائیں کون سے سلسلے میں آپ بہت ریلیکس ہوتے ہیں؟ سلسلہ ہوتا ہے بندے پہ پریشر بھی ہوتا ہے، جس میں تیاری اچھی ہو. جس میں تیاری اچھی ہو، ورنہ تو سارے سلسلے برابر ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی اگر کسی موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے اور پہلے سے آپ کی اسٹڈی اچھی ہے صحیح، تو اس سے بندہ زیادہ ریلیکس ہوتا ہے. ریلیکس ہوتا ہے. ٹھیک. اور خوابوں کی تعبیر چونکہ میں کافی عرصے سے سعادت ملتی ہے تو اس میں ہر کال چونکہ نئی ہوتی ہے تو اگرچہ کافی وقت گزر چکا لیکن پھر بھی اس میں ذہن پر ایک سٹریس تو ضرور ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا جواب ہوگا. صحیح. بقیہ نارمل ہے، سب سلسلے یکساں ہی ہوتے ہیں کیونکہ علم دین ہی کی بات ہوتی ہے. صحیح. تیاری اچھی ہو تو بیان بھی ریلیکس ہوتا ہے بندے کا اور سلسلہ بھی. تیاری اچھی ہو تو کوئی مبلغ نہ بھی آیا ہو تو ہوسٹ بھی تھوڑا ریلیکس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو پتا ہوتا ہے میں کر ہی لوں گا جی. ٹھیک ہے جی. ایک سوال اسد بھائی میں بھی کروں کہ آپ کا مدنی چینل پر آج تک کا کوئی ہوتا ہے نا یادگار سلسلہ جسے بندہ بولے یار یہ سلسلہ جو ہوا تھا نا یہ تو کیا سلسلہ ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہوں، کوئی ایک مطلب بتا دیں. اتفاقات کی یہ دنیا ہے چینل جی. ایک تو وہ جو اسکرین پر نظر آتی ہے، ٹھیک، اور ایک اس کے پیچھے آپ کو بھی بہت سارے اس کے تجربات ہوئے ہوں گے جی. تو بعض اوقات بڑا جو ہے وہ ایک انہونی سی ہو جاتی ہے. آج سے 5-6 سال پہلے ایک دفعہ 14 اگست تھا اور 14 اگست کی نشریات تھی تو سلسلے میں میری شرکت نہیں تھی. ٹھیک. انتظامی طور پر میری چونکہ ذمہ داری تھی تو انتظامات میں لگا ہوا تھا اور وہ محراب سے سلسلہ ہونا تھا، نگرانی شورا نے کرنا تھا. اب نگرانی شورا کے ساتھ کسی اور اسلامی بھائی نے آنا تھا. ٹھیک. تو شاید چند منٹ پہلے ہی انہوں نے معذرت کر لی ہوگی یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے. اچھا میں محراب کے پیچھے ہی کیمرہ مینز اور جو ٹیکنیکل ٹیم تھی اس میں انتظامات میں لگا ہوا تھا. اب شاید ٹائٹل چل گیا تھا یا آن ایئر بالکل ہونے والا تھا. نگران شورا جیسے آئے تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اپنے کاموں میں تو نگران شورا مجھے اشارہ کیا کہ آجو ابھی لائیو سلسلے میں بیٹھنا ہے آپ نے. نہ ٹاپک پر بات ہوئی، کیا بات ہونی ہے، کیا موضوع ہوگا. اچھا 14 اگست کا سلسلہ نارملی جو ہے وہ ہٹ کے ہی ہوتا ہے. جیسے کہ آج عبادت کا موضوع ہے، شکر کا ہو، صبر کا ہو، تو اس پر عموماً بندے نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. ظاہر ایک فیلڈ کی بات ہے. بالکل. تو اچھا جی ٹھیک ہے، فوراً جو ہے وہ میں جا کے بیٹھ گیا. اچھا کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ کیا کرنا ہے، اچھا کتنی دیر کا سلسلہ. ظاہر میں نے پرفارم نہیں کرنا تھا تو مجھے توجہ بھی نہیں تھی. بیٹھ گئے. اب نگران شورا نے گفتگو شروع کی اور 2 گھنٹے جو ہے وہ سلسلے میں شمولیت رہی. اسی دوران ہی ٹاپک بھی طے ہو گیا، اسی دوران ہی گفتگو کا جو بھی ایک سینیریو تھا وہ بھی بنا اور 2 گھنٹے جو ہے وہ گزر گئے جیسے تیسے. میرے تو جیسے تیسے گزرے میں کہوں گا، نگرانی شورا کے تو اچھے گزرے ہوں گے، ذہن میں کچھ چیزیں ہوں گی. تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے سلسلے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر یاد رہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو یعنی تیار رہنا چاہیے ہر وقت. یہ مدنی پھول میں ایک دفعہ جو ہے وہ سلسلہ میں کر رہا تھا فیضان عطار اسٹوڈیو میں، تو آئی ایف بھی لگی ہوئی تھی. تو کسی کو جو ہے نا وہ بعض اوقات لینا ہوتا ہے. اب بھی ہوسٹنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا. اب میں بیان کر رہا ہوں تو میرے کان میں پیچھے سے کہا گیا کہ اب آپ کلوز کریں، اب ہمیں اس طرف جانا ہے. اب جیسے میں کلوزنگ نوٹ پر آیا تو فوراً کہا نہیں کنٹینیو کریں، ابھی وہ تیار نہیں ہے. اچھا یا فریز ہو گیا ہے، پھر جو ہے وہ نہیں آ رہی صحیح جہاز کو فلائی کرنا. اچھا ٹھیک ہے، بندہ اب فوراً سوچتا ہے کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ لانا ہوتا ہے. پھر گفتگو شروع کی. اچھا اب جو ہے وہ ٹھیک ہے بھائی وہ تیار ہیں، جس طرف جانا تھا اب آپ لنک دے دیں. لنک دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کہہ دیں کہ اب ہم پڑھتے ہیں فلاں جانب. ٹھیک. اب میں جیسے ہی لنک کے الفاظ منہ میں آنے ہی لگے تھے، اب سامنے والے کو تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں دوبارہ 5 منٹ اور. ٹھیک ہے. تو بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ پھر یاد رہ جاتا ہے. اللہ اللہ. بقیہ تو دیکھیں ماشاءاللہ ایک اللہ اخلاص عطا فرمائے تو بڑی سعادت کی بات ہے.
ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہاں پر، خواہ وہ انتظامی حوالے سے ہو یا بیان کے حوالے سے ہو، دعوت اسلامی کی خدمت ہے، دین اسلام کی خدمت ہے، تو اچھی یادیں ہی میں کہوں گا یہ رہتی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے جی، بڑی پیارے آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں ہمارے ساتھ۔ مدنی چینل پر میرا سب سے پہلا، جسے آپ سلسلہ کہیں، اپیرنس تو تھی، مدنی حلقہ ہوتا تھا، میرا بھی سب سے پہلا جو سلسلہ تھا وہ اسد بھائی کے ساتھ خوابوں کی تعبیریں ہوا تھا سلسلہ، جی بالکل مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ اور اسد بھائی کا مجھے فون آیا بھی آپ کو آنا ہے، تو میں نے وہ جیسے بندہ وہ کرتا ہے، نہیں میں تو یہ نہیں، تو ایسے نہیں، تو ویسے نہیں۔ 2 ماہ گزر گئے، پھر اسد بھائی کا فون، بھائی اب گاڑی آ جائے گی، آپ کو آ جانا جیسے بھی ہے۔ میں نے پھر وہی کہا جی یوں نہیں تو میں اس قابل نہیں، تو میں کیسے کروں گا، تو مجھے تو یہی نہیں۔ انہوں نے کہا بس آپ آ جائیں۔ گاڑی آئی، میں پہنچا یہاں فیضان مدینہ میں الحمدللہ، پھر پہلا سلسلہ جو آن ایئر لائیو کیا، تو اس وقت مجھ پر تو اتنا پریشر تھا کہ میرے ہاتھ سے پین بھی جو ہے وہ گر گیا تھا، پھر اس کو دوبارہ جو ہے اس کو اٹھایا، سلسلہ الحمدللہ چند سالوں کے بعد آپ کے سامنے والے پہ پریشر ہوتا ہے۔ اللہ 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 رحمت فرمائے جی۔ کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں مزید انشاءاللہ، پھر ہم سلسلے کی اینڈنگ کی طرف بھی آئیں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے عطار محمد سلیمان عطاری، ہند کے شہر ہند خالدی کابینہ سلیگوڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ اسد بھائی بھی آج جلوہ فرما ہے ماشاءاللہ، علم و حکمت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آپ کی بارگاہ میں میری ایک فرمائش ہے کہ ایک نعت شریف سنا دیں نعت خان اسلامی بھائی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا ماشاءاللہ۔ اچھا سر، میں ذوالفقار بول رہا ہوں ڈسکا سے۔ سر ابھی سلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نماز وغیرہ ہے یہ سارا کچھ ہم مسلمان جو ہے نا دیکھ کے سیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے میں سلمان بھائی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جان جو بندہ ان پڑھ ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے دیکھ کے ہی سیکھے گا۔ میں ماشاءاللہ آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں، میں نے بہت کچھ آپ سے سن کے سیکھا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ پہلی بات میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی دیکھ کے سیکھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات اسد بھائی جو مدنی پھول عطا فرما رہے تھے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دیکھ کر سیکھنا اور ایک ہوتا ہے پڑھ کر سیکھنا، دونوں میں فرق ہے، یہ بات بیان ہو رہی تھی۔ اور یہ مدنی پھول آ رہا تھا کہ عمومی طور پر سیکھنے کا رجحان بعض جگہوں پر نہیں ہوتا، سیکھنے والے بھی ہیں۔ اچھا، جو آپ سن کر سیکھتے ہیں نا، علماء سے جو آپ سن کر سیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ علم ہی حاصل کر رہے ہیں، کیا فرمائیں گے حضور؟ جی جی ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں ہر چیز جو دیکھ کر سیکھی جائے وہ غلط ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھ کر بھی سیکھا جاتا ہے، سن کر بھی سیکھا جاتا ہے، پڑھ کر بھی سیکھا جاتا ہے، وہ سب اپنی جگہ پر درست ہے۔ اور نماز ایک بھاری اکثریت دیکھ کر ہی سیکھتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فقط اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ فقط دیکھا اور اس کو کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر بھی سیکھا جائے۔ اور ایجوکیشن میں جب اس کی تقسیم کی جاتی ہے تو ایک ہوتی ہے رسمی تعلیم اور ایک ہوتی ہے غیر رسمی تعلیم، سسٹمیٹک ایجوکیشن اور نان سسٹمیٹک ایجوکیشن، تو دونوں کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو غیر رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، گھر والوں سے سیکھتے ہیں، دوست احباب سے سیکھتے ہیں، معاشرے سے ہم سیکھتے ہیں، وہ بھی ایک علم کا شعبہ ہے۔ لیکن رسمی تعلیم باقاعدہ طور پر جو ہم سیکھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ غیر رسمی طور پر سیکھی جائے چیز سے زیادہ فائق ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھ کر سیکھا ہے اور صحیح سیکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے، اور باقاعدہ طور پر اگر سیکھیں گے تو انشاءاللہ جو دیکھ کر سیکھا ہوگا اس کی یا ویریفیکیشن ہو جائے گی یا اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح ہو جائے گی، مدینہ۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ان پڑھ جو ہے وہ میں ہوں، ان پڑھ ہوں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل الحمدللہ یہ بھی ہمیں سکھا ہی رہا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کرے ہم سیکھنے والے بھی بنے، عمل کرنے والے بھی بنے الحمدللہ۔ امیر سنت کا انداز یہ بڑا سادہ اور بڑا پیارا انداز ہے
تو جو کم پڑھا لکھا ہو وہ بھی اس سے امیر سنت کے مدنی پھولوں سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. بات امیر سنت بڑے آسان پیرائے میں سمجھا دیتے ہیں. امیر سنت کے مدنی مذاکرے آپ جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے اور نگران شورا کے سلسلے دیکھتے رہیں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان کی بالخصوص میں آپ کی بارگاہ میں التجا کروں گا حاضری دیں اس میں اور سیکھیں انشاءاللہ. اللہ پاک کی رحمت سے مبلغین دعوت اسلامی کی جسے آپ کہیں انفرادی کوشش سے آپ بہت سارا علم دین سیکھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو ہی جائیں گے. جی مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے اسد بھائی مدنی کی آمد ہوئی ہے. بڑے پیارے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل والوں کو سب کو شاد و آباد رکھے. آمین. بہت شکریہ جی آپ کی کال کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حوصلہ افزائی فرماتے ہیں مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خالد رضا تاری ہے. میں یو اے ای سے بات کر رہا ہوں. مجھے ناز شریف سنانا ہے. نانا. سبحان اللہ. مرحبا. آپ کا یو اے ای سے کال کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. منقبت سنا دیں. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جزاک اللہ. دعاؤں کی خاص درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. منقبت کی فرمائش کی ہے آپ نے. نعتیں کافی ساری شامل ہوئی ہیں. امیر سنت کی منقبت جو ہے یہ ابھی تک نہیں پڑھی گئی تو اس کو بھی اس فیز میں شامل کیجیے گا. جی آخری کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عبد البارک ہند کے شہر ہاورہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمتیدہ نمتیدہ. ماشاءاللہ. مرحبا. جی وقار بھائی. واہ کیا جو کروں ہے شہ بطحا
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم سڈ پیر دی ہر دم خیر ہووے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہووے جتھوں لکھاں کروڑاں نو فیض ہووے جتھوں لکھاں کروڑاں نو فیض ہووے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہووے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہووے جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا او رستا میرے مرشد دا اس رستے تے میرا بھی پیر ہووے اس رستے تے میرا بھی پیر ہووے اس رستے تے میرا بھی پیر ہووے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہووے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے اتاری اے بڑی پیاری ہے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے اتاری اے بڑی پیاری ہے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہووے ربا سارے اتاریاں دی خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے جتھے لکھاں کروڑاں نو فیض ہووے جتھوں لکھاں کروڑاں نو فیض ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے سبحان اللہ۔ اسد بھائی آج کے سلسلے کا آخری مدنی پھول۔ اللہ تبارک و تعالی سے عبادت پر توفیق کی دعا بھی کرتے رہیں اور ان اسباب پر بھی غور کریں کہ جو عبادت کو ضائع کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بلا وجہ بیان کرنا ہے اور اس طرح کے جو اسباب ہیں اس سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری عبادت محفوظ رہے گی۔ ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے مراحل تو طے کر لیے، عبادت بھی کر لی، لیکن اس سبب کی طرف غور نہ کیا کہ جو عبادت کو ضائع کرنے والا ہے تو ہماری ساری محنت رائگاں ہو سکتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی مدنی پھول پر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے رحم حبیب داور رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اپنے قطائے در کی
خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم 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 تم پر سلام ہر دم. سبحان اللہ. ابھی آپ دیکھیں گے سلسلہ درس شفا شریف. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے